إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ پہلے آپ خالی جگہ پر کر لیں جی، میں پھر ایسے رینڈم میں مت بیٹھا کریں، صف سے صف مکمل کر کے پھر پچھلی صف میں جگہ بنایا کریں۔ یہ صفوں کا اجر برابر نہیں ہے کہ آپ جہاں آئے کبوتروں کی طرح بیٹھ گئے۔ پہلی صف جب مکمل ہوگی تو دوسری صف کا اجر پھر شروع ہوگا۔ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہو، دوسری صف میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ نیکی کی اور پہلی صف کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ جب سے اللہ پاک نے انسان کو اپنی نیابت کے لیے چنا ہے، اسے وحی کا محبت بنایا ہے، اپنے خطاب کا موضوع بنایا ہے، تب سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے۔ ہر رسول کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ یہ ہوتا چلا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہی اصل میں امتحان ہے جب تک اس کائنات کی بساط کو لپیٹ نہیں لیا جاتا۔ جب اللہ پاک نے اعلان کیا کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، نائب جو اللہ کے نام پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرے گا، تو سب سے پہلا مسئلہ ابلیس کو ہوا۔ ابلیس اصل میں اس کی صفت ہے، نام نہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم یبلس مایوس ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پھر اٹھنا نہیں ہے، تو جس دن اٹھ کے کھڑا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے سامنے سوائے مایوسی کے تیاری تو کی کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ۔ جو مسئلہ ابلیس کے ساتھ تھا وہ مسئلہ ہر رسول کی قوم کے ساتھ، وہ قوم جو مخاطب تھی وہ رہا۔ میں نے اپنی زندگی کے جو تجربات سیکھے ہیں اس نصف صدی کے اندر، نہ خود جب بھی معاملات کا جائزہ لیتا ہوں، پھر لوگوں کے مسائل آتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، تو ان میں سب سے بڑی اور کامن جو وجہ ہے فساد کی، تباہی اور بربادی کی، چاہے وہ قوموں کی ہو، چاہے وہ گھروں کی ہو، چاہے وہ ملکوں کی ہو، میاں بیوی کی جنگ ہو یا جنگ عظیم ہو، اول اور دوم،
شیطان اور آدم علیہ السلام کی لڑائی کا مسئلہ ہو یا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی، ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہماری ناک. سارا مسئلہ یہ ہے. سب سے پہلے ناک ابلیس کی اڑ گئی. اسجد لمن خلقت طینا. اچھا اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ مٹی کو سجدہ کروانا چاہتے ہیں آپ. ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ جس کو آپ نے میرے اوپر فوقیت دی ہے، آپ نے دیکھا اس کو؟ مادہ تخلیق دیکھا ہے؟ کس کو بنا دیا آپ نے؟ تو یہ پہلی ناک تھی جس نے ابلیس کو برباد کیا، اس کی عبادت کو برباد کیا، اس کی سابقہ اطاعتیں کھا گئی. اور ہر بندے کا جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے جس پہ جا کے وہ ابل جاتی ہے. ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہے جہاں سے اس کی، جیسے گھروں میں سوراخ ہوتے ہیں نا چوہوں کے، کوئی کہیں کہیں، اسی طرح ہر بندے کے اندر ایک سوراخ ہے جہاں سے اس کی ناک نکلتی اور سونڈ بن جاتی ہے. تو پہلا مسئلہ ابلیس کے ساتھ ہوا. اللہ نے پوچھا استکبارا، اس کی ناک لمبی ہوگی. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کبری کس کو کہتے ہیں؟ چلتے چلتے رستہ اوپر ہو گیا، یہ کبری. تکبر اگر پھول گیا نا. تو اس نے بتا دیا کہ اس کی ناک کا مسئلہ. یہی مسئلہ ابو جہل کے ساتھ تھا. اسے پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتا تھا جو بندہ بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول ہے، لیکن مسئلہ تو ناک کا ہے. بنو امیہ کی ناک کٹ جائے گی. بنو مخزوم کدھر جائیں گے؟ ساری زندگی کی اطاعت. تو یہ مسئلہ تھا. نوح علیہ السلام کی جب دعوت آئی، اب دیکھیں آدم کے دونوں بیٹوں کے درمیان قتل کس بات؟ ناک کا مسئلہ. رسولوں میں پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام. قوم ایمان نہیں لا رہے، کوئی اعتراض نہیں، نہ ان کے کردار پر کوئی اعتراض ہے، نہ ان کی وحی پر کوئی اعتراض. اعتراض یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کمی کمین ہے، ہم ان کے ساتھ سجدے نہیں. انؤمن لک واتبعک الارذلون. ارذل نکارہ، کمی کمین لوگ. کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی وائٹ کالرز نہیں آپ کے ساتھ، بٹے پر کام کرنے والے، گھروں میں برتن دھونے والے ہیں آپ کے ساتھ. یہ تکبر، یہ ناک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے نا، ارذل العمر. قرآن نے بھی کہا ہے، پھر ہم اسے لوٹا دیتے ہیں ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. ایک ناکارہ عمر کو جس میں وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اسے علم کوئی نہیں ہوتا، اندر ہو بھی تو ڈسپلے نہیں ہوتا. واتبعک الارذلون. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کی دعوت کو ہمارے کمی کمی لوگوں نے قبول کیا. جو ہمارے جانوروں کے آگے چارہ ڈالتے ہیں، ہماری فصلیں کاٹتے ہیں، ہمارے پاؤں دباتے ہیں، ہمارے حقے بھرتے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں بیٹھیں گے اور آپ کا پتہ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ انہی کو امیر بنا دیں. ہاں بابا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. جگہ جگہ انہوں نے یہی کہا اور جگہ جگہ ایک ہی جواب دیا گیا. دیکھو یہ معاملہ جو اللہ کے قرب کا معاملہ ہے وہ نسب کی قوموں کی بنیاد پر نہیں ہوتا. وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. میں تو ڈرانے آیا ہوں، خبردار کرنے ہیں، جو بھی میری کشتی پہ چڑھ جائے گا وہ میں اسے میں سینے سے لگا لوں گا، میں قوم نہیں دیکھوں. کو اللہ کا قانون ہے، اللہ جانتا ہے. وما انا بطارد المؤمنين. ہم ان کو طارد کہتے ہیں دھتکارنے والا. میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ تمہارے مطالبے پہ اس لیے نکال دوں کہ ان کے کپڑے میلے ہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کہتے تھے کہ دیکھیں یہ بلال، یہ صہیب، یہ ہمارے غلام ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں، آپ ہماری نفسیات کو جانتے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ پلیز کوئی تو خیال کریں نا، آپ انہیں باہر بھیج دیں. آپ
آپ طبقات میں تقسیم کر دیں، ہمیں اعلیٰ درجے پہ رکھیں، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 2 جگہ تو صاف طور پر یہ لفظ طرد جو ہے استعمال کیا۔ ایک جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کاف کے اندر دیکھیں اپنے نفس کو آپ روک، کفایت کر دیں، آپ صبر کر دیں، آپ اس لالچ میں کہ پبلک زیادہ ہو جائے آپ کو ڈسکاؤنٹ مت دیں بڑے لوگوں کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں پر اکتفا کریں، صبر کر دیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے مت ہٹائیں آپ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرتا ہے، سرمایہ داروں کا تحفظ کرتا ہے، غریب کو پیستا ہے، وہ دیکھیں اللہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے غریب کے لیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا پرسنالٹی والے بندے آ جائیں گے تو لوگ کھنچے ہوئے دین میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کا رب چاہے تو زمین پر بسنے والے سارے مسلمان ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اور آپ ان لوگوں کی پیروی مت کریں، ان کے پیچھے مت لگیں جن کے دل غافل ہیں اللہ کی یاد سے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں، آپ نے ان کو دھتکارا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ناک موسیٰ علیہ السلام فرعون کا مقابلہ، ناک کہا جی انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم ہمارے برتن دھوتی ہے، بھٹے پر اینٹیں بناتی ہے، ہمارے کام کاج کرتی ہے، ہمارے نوکر ہیں، انہی میں سے ہم 2 بندوں پر ایمان لے آئیں اور اطاعت کریں اور سب کچھ ان کے قدموں میں ڈال دیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میری قوم، یہ ملک مصر میرا نہیں، یہ نہری نظام سارا میرے قبضے قدرت میں نہیں، تمہارے اندر کوئی بصیرت نہیں ہے کہ کون بادشاہی کے زیادہ لائق اور اطاعت کے زیادہ لائق؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، مہین بے وقت، الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، سوائے ڈنڈے کے کچھ نہیں اس کے پاس۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن پہن کے کیوں نہیں آیا؟ خدا کا نمائندہ اور ڈنڈا اٹھا کے آ گیا۔ کوئی آؤٹ لک ہوتی ہے، کوئی ددا ہوا آئے سونے چاندی سے، پتہ چلے اللہ نے عطا کر دی ہے۔ حضور کو کیا کہتے تھے؟ اوے اللہ ہمیں کچھ نہ دے، آپ کوئی 4 باغ دے دے، آپ خود کھا لیا کریں، کیوں فاقے کرتے ہیں؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا القی علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں جو ان کے آگے پیچھے ڈرائے لوگوں کو، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کہ وہ جس کا دل کیا اٹھا کے پتھر مار دیا۔ کنز کیوں نہیں اتارا؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے ہمارے سامنے ایک چشمہ نہ بہا دیں، آپ کے اپنے لیے جنات نہ ہوں، باغات نہ ہوں جن کے اندر نہریں بہتی ہوں، کہتے ہو میں علی کل شیء قدیر کا نمائندہ ہوں، پلے کچھ بھی نہیں۔
یہ دنیا ان کا اصل میں محور تھا، اسی کی عزت کو وہ عزت سمجھتے تھے، اس کی ذلت کو وہ ذلت سمجھتے تھے، اس کی امیری کو دائمی سمجھتے تھے، اس کی غریبی کو دائمی سمجھتے تھے، ہر زمانے میں۔ قوموں میں جنگیں ہوئیں ناک کا مسئلہ، صرف ایک بندے کی ناک کی خاطر لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو بھگتنا پڑا۔ گھر سے شروع کریں آپ، بڑے اچھے نمازی ہوں گے، بڑے اچھے پرہیزگار ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، مسواک کا بھی اہتمام ہوگا، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوگی، سرما بھی سنت سمجھ کے ضروری ڈالتے ہوں گے، لیکن سیلز ٹیکس نہیں دیتے، کہتے سارے نہیں دیتے، وہ سارے تو نماز بھی نہیں پڑھتے، سارے سرما بھی نہیں ڈالتے، سارے پانچے بھی اوپر نہیں کرتے، باقی پہ چونکہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا، یہاں پیسے لگتے ہیں، ہمیں مفت دین چاہیے، جو دین ہمارا نقصان کرے ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ ہم میں نے کہا سلیکٹو مسلم ہیں، ہم اسلام کو بوفے کے طور پہ لیتے ہیں اور پھر پلیٹ میں پکڑ پکڑ کے کہتے یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، اور پھر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری ناک کو کاٹ دے گا، مجھے سر نیچا کرنا پڑے گا، ہم کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں نا سارے کام میں ہی کروں، وہ پڑوس والا بھی تو مسلمان ہے نا، وہ بھی کر لے، یہ وہ کر لے گا۔ اللہ کا دین ہمارے اوپر اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ ہم زگ زیگ زندگی گزارتے ہیں، صراط مستقیم پہ نہیں ہے، صراط مستقیم پہ ہماری ناک آ جاتی ہے، ہم ناک کو کچھ نہیں کہتے، ہم وہاں سے رستہ جو ہے وہ زگ زیگ کر لیتے، ہم پنڈی بارو بار، جنت بارو بار نہیں ہے، رب صراط مستقیم پر ہی ہے، جہاں سے تم نے رستہ موڑا ہے بس وہیں رب تھا اور تم اسے کراس کر گئے۔ جنگ خندق جب ہوئی اور خندق کھودی جا رہی تھی، 10-10 آدمیوں کو جگہ ملی تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز تھی، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ 25,000 کا لشکر تھا مدینے کے باہر، 2,500 بندہ اندر محصور تھا، اس خندق کی وجہ سے۔ یہ 25,000 کے سامنے 2,500 کی کیا بات؟ وہ تو جب آئے اور انہوں نے آگے خندق دیکھی تو عربوں میں تو یہ رواج ہی نہیں تھا، ششدر رہ گئے وہ۔ 25,000 کا ناکام ہو کے چلے جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامہم ھذا، آج کے بعد کبھی قریش تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ پیک تھی ان کی قوت اور طاقت کی، اور وہ ناکام ہو گئی۔ بل تغزونہم، اب تم تغزونہم، تم اب ان پر چڑھائی کرو گے۔ وہ ریٹریٹ ہو گئے، اور آپ اندازہ کریں کہ مسلمان اس کے بعد عمرہ کرنے چل پڑے، ان سے بچنے کے لیے خندق 1400 بندہ اٹھ کے چل پڑا ہے عمرہ کرنے کے لیے، پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں۔ یہ تھی نفسیاتی شکست، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس محلال قوموں پر طاری ہو جاتے۔ تو وہ خندق کھودتے ہوئے درمیان میں پتھر آ گیا، نہیں ٹوٹ رہا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ضروری ہے یار، اسی طرح جہاں حضور نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کے ساتھ لکیر ماری تھی جس پہ وہ خندق کھودنی تھی، ان کا یار اس لکیر کو بائی پاس کر دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا ادھر سے کر کے کر لیتے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا نا، نبی کی ڈالی ہوئی لکیر کو ہم بائی پاس نہیں کرتے، نبی موڑے گا تو موڑے گا۔ گئے اور جا کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول، درمیان میں پتھر آ گیا، کدالیں ٹوٹ رہی ہیں، پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ بائی پاس کر لو، اچھا میں آتا ہوں۔ شریف لے گئے، کدال پکڑی، پہلی آپ نے ضرب لگائی تو اس پتھر میں سے آگ نکلی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ دوسرا مارا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ،
صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ ہم نے آیت پڑھی، دوسری آپ نے جب ضرب لگائی پھر آگ نکلی، سبحان اللہ۔ تیسری ضرب لگائی تو آگ نکلی اور پتھر پاش پاش ہو گیا۔ صحابہ نے کہا حضور پتھر تو ٹوٹ گیا مگر یہ آگ کیسی نکلی تھی؟ ایسی آگ جیسے پروجیکٹر چلتا ہے، وہ والی آگ نہیں جو چنگاری نکلتی ہے۔ وہ عربوں کو پتا تھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ حضور یہ کیسی لائٹ تھی؟ ہم نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے؟ ہاں جی ہم نے بھی دیکھی۔ فرمایا جب پہلی بار لائٹ چمکی تھی تو میں نے کیسر کے سفید محلات کو تمہیں فتح کرتے دیکھا، لیکن اصل میں وہ لکیر پہ رکھا ہوا کیا تھا۔ دوسری بار جب چمکی تھی تو میں نے کسرا کے محلات کو تمہیں قبضہ کرتے دیکھا ہے، اور تیسری بار میں نے یمن تمہارے قبضے میں دیکھا ہے۔ اس پہ منافقوں نے کہا لو جی حالت یہ ہے کہ باہر رفع حاجت کے لیے نہیں نکلتے اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، مورال جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کا بڑھانے کے لیے خوشخبریاں سنا جا رہی ہیں کیسر و کسرا کو فتح کرنے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اللہ قادر ہے اس پہ، یہ ہوگا، اور وہ ہو کر رہا۔ تو اصل میں ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں۔ جہاں ہماری ناک اڑتی ہے، وہ بیٹی کے رشتے پہ اڑ جائے وہیں ساری نمازیں خرچ ہو جاتی ہیں۔ وہ آپس میں صلح کرنے پہ آ جائے، نہیں میں بھی گندم کھاتا ہوں، میں بھی راجپوت ہوں، میں بھی فلاں ہوں، میں بھی ڈینگ ہوں، میں کیوں جھکوں؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ناک، تو میں شوہر ہوں، میں غلطی اپنی مان لوں، یہ تو میرے سر چڑھ جائے گی، روز منوائے گی۔ بیوی یہ کہتی ہے بھائی یہ تو پوئی ہی ہو جائے گا اگر ایک دفعہ میں نے کہہ دیا سوری بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیں آپ، اس کی بھی ناک کڑی ہوئی، اس کی بھی ناک کڑی ہوئی، بچے برباد ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن ناک کو سلامت رکھا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ نہ بگڑے۔ کسی بندے کے بارے میں سنا تھا نا کہ وہ گولی لگی اسے کن پٹی میں تو نکل گئی دوسری طرف، تو کسی دیکھنے والے عقلمند نے کہا سبحان اللہ شکر ہے آنکھ بچی گئی سے، آنکھ بچ گئی ہے، بندہ مر گیا تو کوئی گل نہیں، شکر ہے آنکھ بچ گیا، اب اس آنکھ کا اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ آپ اس ناک کو کیا کرو گے؟ گھر برباد کر دیا تم نہ، تمہاری ناک یہ تو بارودی سرنگ تھی۔ بھائی بھائی کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان، قوم اور قبیلوں کے درمیان، جہاں دیکھیں گے آپ، کچہریوں میں جائیں ناک رول رہی ہے۔ چودھری آزاد صاحب ہمارے گجرخان میں وکیل ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک بابا آیا اور بڑا ہی ماڑا حال تھا، اس کپڑے پھٹے ہوئے تھے بیچارے کے۔ تو میں نے اسے بابے کو بٹھا کے سمجھایا، پکھا اس پہ کر کے لگایا، میں نے کہا بابا جب کچہری آتے ہیں نا تو پھر شریکوں میں بندہ آتا ہے تھوڑی ٹور ٹپے کے ساتھ آتا ہے، اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے فریق مخالف پر کہ بندہ علی ٹٹھا نہیں، ابھی جان ہے اس میں۔ کہنا پتر یہ بات میں بھی جانتا ہوں، جب مقدمہ شروع ہوا تھا تو 10 بیگھے زمین تھی میرے پاس، اور اب فائل ہے زمین ساری بک گئی، اب تو کپڑے بنانے کے پیسے بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں معافی نہیں مانگنی، عدالت میں بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے بیچاری کچہری میں، ایک بھی مرد گزر رہا ہے دوسرا، سارا دن مرد گزرتے رہتے ہیں، کوئی آگے ساتھ یہ نہیں دیکھتا عورت بیٹھی پیشاب کرنا شروع کر دے، کچہریوں میں یہی ہوتا ہے۔ اب وہ بیٹھی ہوئی، گھر میں معافی نہیں مانگنی، یہاں ذلیل بے شک ہو جائے، اسے بھی کوئی عزت کا احساس نہیں کہ میری بیوی ہے۔ تو جہاں آپ دیکھیں گے پارٹیوں کے درمیان، شخصیات کے درمیان، ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے ناک اڑی ہوئی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے۔ 71 میں کیا ہوا تھا؟ ناک اڑی ہوئی تھی،
وہ مسلمان تھے، ان کا ملک تھا، ہمارے بھائی تھے، الگ ہونا چاہتے ہیں ٹھیک، عزت سے بھی ہوا جا سکتا تھا۔ پھر ناک نے کیا کروایا؟ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فوج 90,000 کبھی اسلامی تاریخ میں سے قیدی نہیں بنا سیاستدانوں کی ناک، وہاں اجلاس نہیں بلانا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر المیہ کے پیچھے یہ ناک ہے۔ یہ ہے بظاہر چھوٹی سی، لیکن یہ دیواریں چین ہیں، لمبی ہوتی چلی جاتی۔ اللہ پاک نے سورہ نون میں، سورہ القلم جسے آپ کہتے ہیں، اسے وہ ناک جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے اسے خرطوم کا ہے۔ خرطوم کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کی سونڈ کو۔ عتبہ جو تھا وہ بات کو سمجھتا تھا، مدبر آدمی تھا، بنو امیہ کا تھا، ضد تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم اس کی سونڈ پر ہم نے نشان لگا کے رکھ دیا، وہاں کٹ لگائیں گے، اس کی ناک کا ختنہ کریں گے، چھوٹی کریں گے ہم سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کا مطلب پتہ نہیں تھا کہ یہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ کا مطلب ہے جب تک ہم نے عتبہ کی ناک پہ تلوار کا وار اور کٹی ہوئی نہیں دیکھی بدر میں، اس وقت پتہ چلا کہ یہ تھی وہ خوشخبری، بشارت، پیشگوئی کہ ہم اس کی ناک پر مروائیں گے، فکر مت کرو۔ تو یہ ناک جنت کی راہ میں دیواریں چین ہے، یہ نہیں جانے دیتی ہمیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایتھکس میں نے پڑھا تھا، ایک جملہ تھا، کسی مفکر کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، There is no stone wall in the way of a man's moral progress, but its own self, his own self. اس کی ناک ہی اس کے راہ میں کھڑی ہے، کوئی پتھر کی دیوار نہیں، وہ اسے انسان نہیں بننے دیتی، انسانی رویہ اختیار نہیں کرنے دیتی۔ کوئی صاحب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو مولوی صاحب سے انہوں نے مذاق میں کہا کہ چلیں جی جنت کے 8 دروازے ہیں، وہاں سے نہ اگر رش ہوا، ہمارے لیے کوئی جگہ نہ نکلی ان دروازوں میں، تو ہم دیوار پھلانگ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن، یہ بھی ممکن، لیکن وہ دیوار یہیں پھلانگنی پڑے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حشر میں جو کچھ بھی ہوگا نیا کچھ نہیں ہوگا، ایکشن ری پلے ہوگا، ہمارا کیا ہوا دکھایا جا رہا ہوگا۔ منڈی میں مونگ پھلی بنتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، وہاں قیمت ڈلوانے آتی ہے، لگتی کہیں اور ہے، وہاں ریٹ لگتے۔ حشر میں نیکی بدی نہیں کی جا سکی، کسی چیز کا اجر نہیں، آپ سلام کریں کسی کو، کوئی آج قرآن کی پڑھیں، کوئی اجر نہیں، وہاں اجر کا چیپٹر کلوز ہو گیا، دنیا۔ کہنے لگے بھائی جنت کی تو دیواریں ہی اللہ نے اسی لیے چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں، ہمارے رب کریم نے۔ کہا جی کتنی اونچی ہے دیوار، اس کی 4 دیواری؟ فرمایا بس آپ کی ناک جتنی ہے، اپنی ناک کو پھلانگ لیں تو آپ سیدھے جنت میں۔ جنت کی 4 دیواری آپ کی ناک جتنی ہے، یہ ناک جنت کی 4 دیواری ہے، اس کو کراس کرو گے تو جنت میں جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمت کرو۔ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں، لیکن پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں بیڈ سیکٹر ہے ہمارا بنا ہوا، جہاں ہماری فائل کرپٹ ہو چکی ہے، وہاں سے وہ کھلتی نہیں ہے، پتہ چلا یہ ہماری کمزوری ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا
کہ جنت کا فاصلہ صرف 2 قدم، جنت کتنے دور ہے؟ کہا جنت 2 قدم، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا قدم نفس پر رکھو، اگلا قدم جنت ہو۔ نفس نظر نہیں آتا، نفس کی نشانی کیا ہے؟ ناک۔ جیسے وہ پرانی کہانیوں میں ہوتا تھا نا کہ کوئی جن ہے، دیو ہے، شہزادہ اسے مارتے وہ پھر جڑ جاتے، شہزادہ اس کی گردن اتارتا وہ گردن پھر لگ جاتی ہے، وہ کمر سے اس کو کاٹتا ہے کمر پھر جڑ جاتی ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کہ بھائی دیو جو ہے یہ اپنی جان طوطے میں رکھتا ہے، اپنے اندر نہیں رکھتا، جان کو وہ سنبھال کے سائیڈ پہ رکھتا ہے۔ وہ طوطا ایک پنجرے میں ہے، پنجرا ایک بکسے میں ہے، بکسا ایک دریا میں ہے، پہلے جا کے اسے نکالو۔ یہ نفس اپنی جان تیری ناک میں رکھتا ہے تاکہ تو اس کی حفاظت کرے۔ بڑا ہم کہ نفس کشی کر رہے ہیں جی، ہم حج پہ گئے بڑے فقیر ہو گئے ہیں جی ہم، لیکن ٹنڈ کراتے ہوئے موت پڑتی۔ کیوں؟ بدصورت ہو جاتے، کوئی آفس بھی جانا ہے تو بھائی صاحب آپ کو پولیس والے پکڑ کے کسی ٹریفک آفینس میں پکڑ کے 15 دن اندر کر دیں، وہاں تو سب سے پہلے ٹنڈ ہی کی جاتی ہے۔ پھر بھی دفتر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ یہ ٹنڈ اصل میں غلامی کی علامت ہے، اس لیے ٹنڈ حضور کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حضور نے زندگی میں 2 دفعہ ٹنڈ کروائی ہے، عمرہ جو عمرۃ الوداع کیا اور حجۃ الوداع کی۔ حضور نے فرمایا یہ تو زینت ہے سر کی۔ ہونٹ جو ہے وہ قطر دینا یہ سنت نہیں ہے، مونچھیں چھوٹی رکھنے کا حکم ہے کہ یہ پانی میں نہ گریں، لیکن آپ نے مونچھوں کو بلیڈ مار دینا، آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ کر دیا تم نے۔ کسی نوجوان کو دیکھیں مونچھیں صاف کی ہوئی، شکل دیکھنے پر دل نہیں کرتا، پتہ نہیں لوگ سپیس بناتے ہیں کہ نیچے داڑھی رکھ لیے تو چلو اوپر سپیس ذرا زیادہ ہو جائے۔ یہ غلامی کی علامت ہے کہ بندہ جب جاتا تھا حج پر تو اپنا سر منڈا کے غلامی کا اظہار کرتا تھا۔ اللہ پاک یہ اس لیے کہ غلاموں کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لونڈی کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے عورت کا وہاں پردہ نہیں ہے۔ وہ تمہاری بیوی نہیں، اللہ کی لونڈی ہوتی ہے احرام میں، احرام سے نکلے گی تمہاری بیوی ہے۔ اب کراؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی جا رہی تھی پردہ کیے، تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پردے میں بھی ہو تو باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے فلانے دی کڑی ہے۔ گاؤں والوں کو سب، مدینہ ایک گاؤں تھا، کوئی کراچی نہیں تھی وہ۔ کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہ جی ام سلمہ کی لونڈی ہے۔ آپ نے اسے آواز دی، کہا اتار یہ پردہ۔ اللہ نے آزاد اور لونڈی میں فرق ہی پردے کا رکھا ہے، تو اب فرق رکھنے کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پردے اتروائیں گے؟ اگر تم لونڈیوں نے شروع کر دیا کرنا تو اتارو پردہ۔ اور اتروایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے سزا نہیں دے رہا کہ تم ام المومنین کی لونڈی ہو، ان کے اعزاز میں، اور ان کو میسج بھیجا کہ اگر یہ آپ کی لونڈی نہ ہوتی، میں نے آپ کی خاطر سے چھوڑ دیا تو میں اسے سزا دیتا ہوں۔ اپنی لونڈیوں کو پردے سے منع کرو، یہ آزاد عورت کی نشانی ہے پردہ۔ تو جب وہ احرام باندھتی ہے تو تیری بیوی نہیں رہتی، اس لیے تعلق منع کیا ہے۔ اب وہ اللہ کی لونڈی ہے، نہیں کرے گی۔ وہاں ہماری ناک اڑ جاتی ہے، وہ یار پورا رستہ 3000 کلومیٹر تو ہم نے پردہ کروا کے رکھا، نہ ڈرائیور نے دیکھا نہ باقی ساتھی حاجیوں نے دیکھا، اب یہاں اتار دیں گے تو پردے کا فائدہ کی؟ پردہ اللہ کا حکم ہے، تیری بیوی چھپانے کے لیے نہیں ہے، نفع نقصان کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو لوگ راجپوتانہ پردہ کرواتے ہیں بیوی کو کہ میری عزت کو کوئی نہ دیکھے، رائی کے دانے کے برابر سزا نہیں ہے، بیوی بھی قیدی ہوتی ہے اور اجر بھی کوئی نہیں ہے اس کو، رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں۔
وہ تو ہندوؤں سکھوں میں بھی پردہ کراتے ہیں، ان کی عورتیں لوگ زندگی بھر نہیں دیکھتے، ان کو رات کو جلاتے ہیں وہ لوگ، وہ ایک دوسری جگہ دوسری سفر بھی پالکی میں کرتی ہیں، وہ راجپوتانہ پردہ ہے، وہ کلچر کا پردہ ہے، وہ گھونگھٹ نکال کے صرف ایک آنکھ باہر ننگی رکھتی ہیں ہندوؤں کی عورتیں۔ جب کرگل ہوا تھا اور وہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، وہاں لاشیں ان کی آ رہی تھیں اور وہ عورتیں رو رہی تھیں اور کیمرہ مارتے تھے، وہ عورتیں پردہ کرتی تھیں، ہندو تھیں۔ یہ کلچرل پردہ نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو گے تو اجر ملے۔ سارا دن بھوکے مرتے رہو، کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کھاؤ گے نہیں پیو گے تو اجر ہے۔ وہاں ناک اڑ جاتی ہے، نہیں رکھنا، نہیں کرنا، لوگ دیکھیں گے، سارے دیکھ لیں گے۔ بس یہی وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے جہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے بیوی پہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑا، وہاں آ کے تیری ناک اڑ گئی، وہاں اس پہ تو نے اللہ کا حکم نافذ نہیں ہونے دیا۔ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ دانت کو درد ہو نا تو ہمیں اصل میں تکلیف کسی اور دانت میں ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہیں اور ہے۔ وہ جو اوپن کیبلز ہوتی ہیں نا، بارش کے سینسر ہوتے ہیں، ان میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر درد، اصل میں انفیکشن اوپر کی داڑھ کو ہوتا ہے اور درد نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اس سائڈ میں ہوتا ہے اور درد یہاں ہو رہا ہے۔ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ آپ کہتے ڈاکٹر جی یہ، وہ ڈاکٹر کو دیکھتا تو وہ کہتا ہے یہاں تو کچھ نہیں، سرنج میں پانی وہ ٹھنڈا ڈال کے وہ پھر ڈالنا شروع کرتا ہے، جب اصل دانت پہ پانی پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہاں ہے درد۔ شریعت یہی کرتی ہے، حج میں لے جا کے آپ کو آپ کی ایک ایک عادت پہ وہ ٹھنڈا پانی ڈال کے کہتی ہے یہاں انفیکشن ہے تمہیں، یہاں تمہارا اسلام کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ ناک کا مسئلہ، بندے آتے ہیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ناک کا مسئلہ، بھائی صلح کر لیں، ناک کا مسئلہ ہے، فلاں کام، بات تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن یہ کہ مان لینا، ناک کا مسئلہ، زمین کا قبضہ چھوڑ دوں، ناک کا مسئلہ ہے، جھوٹا دعویٰ واپس لے لوں، ناک کا مسئلہ ہے، سسرال سے معافی مانگ لوں، غلطی کی میں نے، ناک کا مسئلہ ہے۔ اور اس ناک سے تیسرے دن کیڑے باہر نکل آتے ہیں کھا کے اس کو، سب سے پہلے کیڑے ناک، میں نے خود دیکھا ہے میت کے نکلتے ہوئے کیڑے، وہ اس مقدار میں نکل رہے تھے کہ مجبوراً ہمیں پھر اس میں روئی رکھنی پڑی۔ یہ ناک ہے، یہ ہمارا ویک پوائنٹ، جسے ہم اپنی قوت سمجھتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ یاد رکھیں شیطان ہمیشہ ہماری ناک کو آگے رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی یہ فلاں چیز کہاں چھپی، کھٹمل کہاں چھپا، ایک ایک چیز، ایک ایک سوراخ آپ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کا مورچہ کون سا، وہ ہماری ناک ہے۔ شیطان سیدھا ہماری ناک میں آ کے بیٹھتا ہے، اس کو آگے کرتا ہے، تیری ناک کٹ جائے گی، میرا تو کوئی نہیں، میں تو فقیر بندہ، کدی رب کو جنت بھی نہیں منگی۔ شیطان ہے، کبھی مانگی ہے اس نے؟ اللہ پاک کہتا ہے کافر جہنم میں یہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس میں سے ایک دفعہ نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم نے پلٹ کر کیا تو ہم بڑے ہی ظالم ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، تو ہمیں ایک دفعہ واپس پلٹا دے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ کہیں پورے قرآن میں آپ نے پڑھا کہ شیطان یہ کہے گا کہ غلطی ہوگی، مجھے دوبارہ پیدا کر تو میں آدم کو سجدہ کروں گا؟ کیا بات، وہ مایوس ہو گیا، اسے پتا مانگے سے بھی کچھ نہیں ملنا، تو پھر خواہ مخواہ منہ کالا کرنا ہے۔ ناک، اللہ پاک حشر میں دیکھنا، پہلے ایک بندہ مرا ہوا، اب صرف آپ نے اس کا سر اتارنا ہے، مرا ہوا پہلے ہی،
جب اس میں زندگی کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، جینے پہ دل کر رہا اور آپ اسے مار دیں، پھر صدمے کی بات ہوتی ہے اس کی۔ ابلیس تو پہلے ہی جہنم مل کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو جہنم میں پھینکا تو کیا پھینکا؟ اس کے اندر معافی کی امید پیدا کی جائے گی۔ وہ ابلیس نہیں رہے گا، پھر وہ معافی کی تمنا لے گا، اور جب تمنا باندھے گا، توقع باندھے گا، تو پھر وہ توقع توڑی جائے گی اور پھر اسے صدمہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ بندے دکھ نہیں دیتے، بندوں سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہیں جب وہ ٹوٹتی ہیں۔ میں نے یہ کیا ہے تو اب آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں گے۔ ہم نے اولاد کے لیے یہ کیا، اولاد ہمارے لیے یہ کرے گی۔ یہ گاگ گی جو ہے یہ شک کی بات، پتہ نہیں کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کو پالیں گے، اللہ نے یہ ایک امتحان ایسا ہمارے سپرد کیا، یہ بیوی اور یہ بچے اور یہ مال، یہ ہمارے پیپرز ہیں، یہ ہماری بایو اور کیمسٹری اور میتھ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو پالنا۔ اور آپ دیکھیں ایک باپ 8 بچے پال لیتا ہے، سب سے برابر کا پیار کرتا ہے، نافرمان اور فرمانبردار میں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا غصہ تیرے باپ کے غصے میں ہے، اور تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے۔ یہ اتنا جلدی ری ایکٹ نہیں کرتا۔ وہ 8 بچوں کو بغیر یہ دیکھے کہ یہ لائق ہے، یہ نالائق ہے، یہ اتنے نمبر لے کے آتا ہے، یہ فیل ہو جاتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو کپڑے لے کر دیتا ہے، سب کو جوتے لے کر دیتا ہے، سب کو عیدی دیتا ہے اور پال کے بڑا کر دیتا ہے۔ اور 8 بچے مل کر ایک باپ نہیں پالتے۔ اسے فٹ بال بنایا ہوا ہوتا ہے، اس مہینے وہ بھیجے گا نا، میں کیوں بھیجوں؟ باپ کبھی نہیں کہتا۔ وہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، وہ کوئلے کی کانوں میں کام کرتا ہے، وہ سیمنٹ اور کنکریٹ کا کام کرتا ہے، وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے دھوپ میں کام کرتا ہے، فون کرتا تو ایک ایک بچے کا حال پوچھتا ہے۔ بچے ایسا نہیں کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ناک تو ہمارے ہر بندے کے پاس ہے، بظاہر یہ چھوٹا سا آرگن ہے، 2 سوراخ ہیں جن سے ہم سانس لیتے ہیں، لیکن اس کی تباہ کاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ ابلیس کی بات مکمل کر لوں حافظہ، پھر آپ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ پاک ابلیس کو کیسے ٹریپ کریں گے، کیسے امید جگائیں گے اس کے اندر؟ اللہ پاک ایسے ایسے گناہگاروں کو بخشے گا کہ ابلیس کو بھی امید ہوگی کہ اس کو اللہ نہیں بخشے۔ دیکھیں، ابلیس کی ناک رگڑنے کے لیے جاؤ تو بھی جنت میں جاؤ، تو بھی جنت میں جا۔ علامہ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ اپنی ترجمان السنہ میں لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے گناہگار کو اللہ پاک بخشے گا کہ جھرجھری لے کر ایک دفعہ ابلیس بھی اس کے اندر انگڑائی لے گی، تو پھر تو مجھے بھی بخش دے گا۔ یہ پیک پوائنٹ ہے، اس کو بخش دیا ہے۔ فرمایا وہ سر جھکا کے اللہ کے سبحان دربار میں ہوگا، وہ کوئی اکڑ نہیں ہوگی اس کے اندر، لیکن وہ سر نہیں اٹھائے گا، امید نہیں۔ فرمایا کہ جب وہ اعلان سنے گا کہ فلاں کو بھی اللہ نے بخش دیا، تو وہ جھرجھری لے کر اپنا سر اٹھائے گا اللہ کی طرف، شاید نظر رحمت مجھے بھی بخش دے۔ اس وقت کہا جائے گا نہیں نہیں۔ اسی طرح جس طرح کوئی مجرم بھاگ جائے، دریا سے چھلانگ لگا جائے، دریا میں پول پر سے ڈوبنے لگے، اور پولیس اسے بچا لے اور پھر سزا سنا کے پھانسی پہ لٹکا دے، اس میں بچ گیا ہوں میں، پھانسی پہ لگنے کے لیے بچے ہو تم۔ تو یہ ناک مورچہ ہے شیطان کا، وہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بازار چھوٹی سی چیز انتہائی نقصان دہ،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان سے پیچھا چھڑا لیں تو اس کی گریوٹی سے بچیں. یہ ناک یقین کریں کشش ثقل سے زمین کی گریوٹی سے زیادہ طاقتور ہے. ہم زمین سے تو شاید اٹھ جائیں، یہ ناک نہیں اٹھنے دیتی، اتنی وزنی چیز ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا اس کے پیچھے ناک ہوگی. رات کو میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا تو گاڑی کا سودا کہیں ہوا تھا، تو گاڑی میں نقص تھا، اس نے بتایا نہیں تھا، تو آپس میں دو آدمیوں کی گڑبڑ ہو رہی تھی. وہ بڑی اونچی اونچی بول رہے تھے اور ایک دوسرے کو ایسے پتہ چلتا تھا ماریں گے. ایک سوڈانی تھا اور ایک ہمارا پاکستانی بھائی تھا. تو آپس میں گرما گرمی کر رہے تھے، ناک کی پھانسی ہوئی تھی ان کی اور مسئلہ کوئی نہیں تھا. بس وہ کروزر میں سی آئی ڈی والا اس نے نیچے کر کے شیشہ کہا ہاں خیر. دونوں ایسے ٹھنڈے ہو گئے جیسے فریج پہ پانی ڈال دیا کسی نے. لا واللہ کا تمام ما مشکل الحمدللہ تمام. اتنی ساری بات. اگر انہیں اللہ میں پہلے گیا ہوں، میں نے پہلے انہیں اللہ رسول کی بات سمجھائی ہے، یہ کیا کرتے ہیں آخر. مسلمان ہو تم لوگ، دیکھو ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کافر بھی ہمیں مار رہے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کو آپس میں مارتے ہو. یہ کیا مسئلہ؟ کوئی بات نہیں لینا چاہتا نہ لے، آپ واپس لے لیں اس کو. نقص آپ نے بتایا نہیں، اس کو بتا کے بیچنا چاہیے تھا. اور مہینے بھی کوئی نہیں، ابھی اس نے وہ چکر لگا کے بچا رہا ہے اور آپ کو اس نے لا کے بتا دیا کہ میں نہیں لینا چاہتا. بیانہ واپس کرو. نہیں دونوں کہاں ہٹ جائیں، آپ ہٹ جائیں، بھائی صاحب آپ ہٹ جائیں. بس اس نے ایک دفعہ پوچھا ہے ہاں فی مشکل ہے لا بولے تمام الحمدللہ. یہ ناک ہے بھائی. تو اسے آپ کھوجیں گے تو یہ ہمارے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دے رہی. ناک بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، محلے والوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، آجر اور اجیر کے درمیان، تاجر اور مزدور کے درمیان، ناک کا مسئلہ. جب ہم سمعنا واطعنا کہہ دیتے ہیں، ہم لا جب کرتے ہیں تو لا کی ہم اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. لا میں سب سے پہلی نفی جو ہے وہ انسان اپنی ذات کی کرتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا وہ بندہ جس نے اعلان خدائی کیا ہوا ہے میں وہ ہوں. یہ 6 فٹ کا خدا میں ہوں، یہ دعویٰ ہے خدائی ہے کہ میری مرضی چلے گی. یہ دعویٰ خدائی ہے. انا ربکم الاعلی. فرعون نے یہ کہا تھا. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 2 جگہ کہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ. آپ نے اس شخص کو دیکھا، من جس نے، اتخذ پکڑا ہوا ہے، he took himself، الہہ اپنا الہ، ہوا ہو اپنی مرضی کو، میری مرضی چلے گی، میری مرضی چلے گی. یہ لا سب سے پہلے میرے نفس کے خدا کے لیے، تیری مرضی نہیں چلے گی. لا الہ الا اللہ، اس میں تیرا نفس سب سے پہلے شامل ہے. اس کی خدائی کا انکار کر، اس 6 فٹ کا قبضہ چھڑا، اسے اللہ کے حوالے کر. جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلو. فالو ہم، اتبعونی فالو می، اتبعوہ فالو ہم، ان کے پیچھے چلو. یہ حشر میں کٹے گی تو تکلیف ہوگی، اسے یہیں دبا دو. اللہ اور رسول کی بات ماننا ناک کٹنا نہیں ہے، یہ تو عزت پانا ہے. یہ مٹنا نہیں ہے. وہ حضرت جی ایک ربائی کہا کرتے تھے کہ مٹ کے مٹ جاؤ فقیرہ، مٹ کے مٹ جاؤ. یہ سارا چلہ ہے، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ سارے حج، یہ نسخے، یہ کشتے اس کو مارنے کے لیے، اس ناک کے لیے. یہ ناک زمین پر رگڑوائی گئی ہے، پھر بھی نہیں، پھر بھی ہم بڑے،
ہمیں شرم نہیں آتی کہ ابھی تو ہم اسے زمین پر رگڑ کر آئے ہیں اللہ کے سامنے، باہر نکل کر پھر خدا بن گئے ہم۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں راولہ کوٹ کے، ان کے بیٹوں میں آپس میں چپکرشتی کراچی میں ہوتے تھے۔ میری کیسٹ تھی سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اسے جڑ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تجھے محروم رکھے ضرورت کے وقت تو اسے ضرورت کے وقت دے، تب تو نیک ہے، ورنہ تو بھی اس جیسے۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأُعْفُ عَمْ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے اوپر زیادتی کرے تو معاف کر دے، پھر تو اچھا ہے۔ ظلم کے بدلے ظلم کرے گا تو جیسا وہ ویسا تو۔ تمہیں اللہ نے ڈبل کوٹ کرنے نہیں دنیا میں بھیجا کہ ایک برائی کرے تو تم بھی برائی کرو، ڈبل کوٹ کر دو، کہا کہ نہیں، ادفع باللتی احسن، دیکھو بدی کو نیکی کے ذریعے صاف کرو۔ اسکول کی دیواروں پر لوگ وہ بچے لکھ جاتے ہیں کچھ نعرے، وہ اسکول والے بھیجتے ہیں اپنے سٹاف کو جا کے اس کے اوپر اس فید مار کے سپرے تو اس کو مٹا دیتے ہیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَكَ، اس کے ساتھ اچھا کر جو تیرے ساتھ برا کرے۔ یہ ہے نیکی، یہ ہے امتحان۔ نیک کے ساتھ نیکی تو چور ڈاکو بھی کرتے ہیں، شرابی جواری بھی کرتے ہیں، جی کو جی تو وہ بھی کرتے ہیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ وہ پتھر مارے تو دعا دے اپنے نبی کی طرح، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔